بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام شب قدر کی فضیلت اور اس کی امید افزا راتوں کا بیان۔ کتاب کا نام ریاض الصالحین، جلد 2، صفحہ نمبر 109۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، آخر سورت تک۔ سورہ قدر پارہ نمبر 30۔ نیز فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، سورہ دخان پارہ نمبر 25۔ حدیث نمبر 297۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایمان کی روح سے اور بنیت طلب ثواب شب قدر کا قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 298۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں شب قدر خواب میں دکھلائی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متفق ہوئے تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر، پس جو شخص تلاش کرنا چاہے شب قدر کو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرے، بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 299۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان شریف کی آخری 10 دنوں میں تلاش کیا کرو، بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 300۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں شب قدر کو تلاش کرو، بخاری۔ حدیث نمبر 301۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو تمام رات بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت الہی میں خوب کوشش و محنت کرتے، بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 302۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں عبادت الہی میں وہ کوشش کرتے جو غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور اس کے اخیر عشرہ میں وہ جد و جہد کرتے تھے جو غیر دنوں میں نہ کرتے، مسلم۔ حدیث نمبر 303۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ فرمایا، یہ کہو کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھ کو معاف فرما۔ ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا اور کہا حدیث حسن صحیح ہے۔ ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے کا استحباب اور اس کی ترغیب۔ حدیث نمبر 362۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، اس نے گویا کی سال بھر کے روزے رکھے۔ روزہ افطار کرانے کی ترغیب اور اس روزے دار کی فضیلت جس کے سامنے کھایا پیا جائے اور کھانے والے کی کھلانے والے کے لیے اس کی موجودگی میں دعا کرنا۔ حدیث نمبر 373۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص روزے دار کو افطار کرائے اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 374۔ حضرت ام عمارۃ الانصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو آج روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے سامنے جب دوسرے لوگ کھاتے پیتے ہیں تو فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ کھانے سے فارغ ہو جائے، اور بسا اوقات فرمایا حتیٰ کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا لے۔ حدیث نمبر 375۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کے گھر تشریف لائے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی اور زیتون لے کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس روزے داروں نے افطار کیا اور متقیوں نے تمہارا کھانا کھایا اور ملائکہ نے تمہارے لیے استغفار فرمایا۔ ابو داؤد۔ اعتکاف کی ترغیب۔ حدیث نمبر 376۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 377۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ میں برابر اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 378۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 روز اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روزہ اعتکاف فرمایا۔